कर रहे हैं। हम सब लौटे हैं। ये एक बायलैटरल विज़िट था जो इमरान खान साहब चाहते थे कि तुर्की के साथ, क्योंकि हमारे इतने गहरे मरासिम हैं, तो वो चाहते थे कि वहाँ जाएं और तुर्क क़यादत के साथ तबादला ख्याल करें। तो कल हम आज सुबह पहुँचे हैं और ये मुख्तसर दौरा था लेकिन बड़ा जामे था। इसका आगाज़ जिसे कहते हैं ना कि एक कल्बी सुकून हासिल करने के लिए कोनिया से किया गया और हज़रत मौलाना रूम के आस्ताने पर हाज़री दी और वहाँ ज़ियारत की, वहाँ लोगों से तबादला ख्याल भी हुआ, नवादरात की ज़ियारत भी की और वहाँ से फिर हम अंकारा पहुँचे। अंकारा में बहुत अच्छी नशिस्तें हुई सदर अर्दगान के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ, मुख्तलिफ़ वज़रा के साथ, वफूद के साथ, वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के हमरा जितनी वज़रा की टीम थी, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे, हमारे वज़ीर तजारत थे, हमारे वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे, उन सब की हमरा ये एक बहुत अच्छी वहाँ हमारी नशिस्त रही। जो चीज़ें वहाँ कुछ दिन में पेशरफ्त हुई वो ये है कि पहले तो फ़ैसला ये किया गया तफसीली गुफ्तगू के बाद कि तुर्की के साथ वो हमारी जो एक बहुत ही मुनफरिद किस्म की सियासी जो हमारे ताल्लुकात है उसको रिफ़्लेक्ट नहीं कर रही। चुनाचे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक स्ट्रेटिजिक इकनॉमिक पार्टनरशिप तुर्की के साथ डेवलप करें कि जैसे हमारे सियासी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, इस तरह हमारी जो तिजारत है उसको हम फ़रोग़ दे पाएँ। तुर्की से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मज़ीद हम प्रमोट करने में कामयाब हों। तो तय ये हुआ कि एक 5 साल की एक जॉइंट इकनॉमिक पार्टनरशिप का एक फ्रेमवर्क जो है वो तय किया जाएगा और दोनों ममालिक एक ड्राफ्ट 1 महीने के अंदर तैयार करेंगे, उसे एक्सचेंज करेंगे, उसकी नोक पलक अगर दुरुस्त करनी है तो उसकी नोक पलक दुरुस्त की जाएगी और फिर जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जब होगी इस्तांबुल में, जब उसमें वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले जाएंगे तो फिर इस पर जो एक जॉइंट इकनॉमिक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है उस पर हमारा एक मुआहदा हो सकेगा और अगले 5 सालों के लिए हम पूरा एक रोड मैप मुरतब करेंगे कि हमने अपनी ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, हमने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करना है और हमने अपनी इकनॉमिक रिलेशनशिप को किस तरह इन्हांस करना है। एक तो ये बात तय हुई। दूसरा ये भी तय हुआ कि दोनों वज़रा ख़ारजा यानी कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और मैं, हम मिल बैठकर एक प्लान मुरतब करें जो हमारा हाई लेवल स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसके अगले इजलास की तैयारी करें और उसके खदोखाल उसमें हमने क्या वर्किंग ग्रुप्स में क्या डिस्कस होना है वो हम तय करें और फिर एक म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट पर हम आमादा हों और अपनी लीडरशिप को आगाह करें ताकि इसी साल, और कोशिश है कि पहले 6 माह के अंदर हम जो अपनी हाई लेवल स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसका इजलास इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह मुनक़िद करें। पहला इजलास जो मैंने अर्ज़ किया वो इस्तांबुल में होगा और ये दूसरा जो हम इरादा रखते हैं वो इस्लामाबाद में होगा। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक ट्राइलैटरल समिट का एहतमाम करें और तुर्की उसको होस्ट करेगा और हम तीनों ममालिक आपस में तबादला ख्याल करें कि हम अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे के काम कैसे आ सकते हैं और जो हमारी अमन की ख्वाहिश है
اور وہاں استحکام کی خواہش ہے، اس میں دونوں ممالک ترکی اور پاکستان افغانستان کے معاون اور دوست کس طرح بن سکتے ہیں، یہ بھی اس پہ طے ہوا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری جہاں وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہیں سائیڈ لائنز پر ترکی کے وزیر خارجہ سے ایک نشست ہوئی، اور اس نشست میں مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکوں، جو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پر انہیں اعتماد میں بھی لے سکوں اور ان کا انپٹ اور ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں۔ چنانچہ اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو میں نے پچھلے دنوں میں کابل، تہران، بیجنگ اور ماسکو کا جو دورہ کیا تھا، جو ریجنل آؤٹ ریچ کی تھی، اس پر بھی میں ترک وزیر خارجہ کو اعتماد میں لوں۔ چنانچہ میں نے انہیں اعتماد میں لیا، اور میں شکر گزار ہوں ترک وزیر خارجہ کا کہ انہوں نے جو نئی صورتحال ہے شام کی، سیریا کی، اس پر انہوں نے مجھے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ جو دو صدردگان کی جو ٹیلی فونک کانورسیشنز ہوئی ہیں، تبادلہ خیال ہوا ہے، اس سے بھی انہوں نے مجھے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ دونوں لیڈرز میں، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان میں اور صدر اردگان میں ایک 1-to-1 ملاقات ہوئی، جسے تیت تیت کہتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ وہ نشست جو خیال تھا کہ آدھ گھنٹے میں مکمل ہو جائے گی، وہ 2 گھنٹے اور 10 منٹ وہ نشست چلی، اور جب وہ دونوں میٹنگ کے بعد باہر آئے تو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ دونوں میں ایک زبردست پرسنل ریپو جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلش ہوا دکھائی دیا۔ تو اس 1-on-1 میٹنگ کے بعد ڈیلیگیشن لیول ٹاکس بھی ہوئیں، جس میں ان کے نائب صدر نے، ان کے وزیر خارجہ نے اور ان کی وزیر تجارت نے بھی حصہ لیا، اور ہم نے جو ڈسکشنز ہم نے کی تھی اور اس پر مزید ہم نے ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا جو روڈ میپ ہے اسے ڈسکس کیا۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ترک صدر نے اور قیادت نے، پاکستان نے جو فیٹو آرگنائزیشن ہے اس پر جو حالیہ موقف اپنایا ہے، انہوں نے اسے بے پناہ سراہا۔ نہ صرف اس موقف کو سراہا بلکہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک فیصلہ آیا ہے، جس پہ انہوں نے ان کو، اس آرگنائزیشن کو اور ان سے منسلک لوگوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور ان پر یہ مہر لگائی ہے، انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا قدم ہے، جس پہ ترک حکومت اور ترک عوام بے حد ممنون ہیں اور مشکور ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری نشست ہوئی ترکی پاکستان کی جو بزنس کاؤنسل ہے وہ نشست ہوئی۔ وہ انویسٹرز جو اس وقت تک پاکستان میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور پاکستان میں دلچسپی رکھتے ہیں مزید انویسٹمنٹس کی، ان کے ساتھ نشست ہوئی، تبادلہ خیال ہوا کہ امپیڈمنٹس کیا ہیں اور ان امپیڈمنٹس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور بائی لیٹرل ٹریڈ کو اور انویسٹمنٹس کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے جو ان کی جو انقرہ کا چیمبر ہے اور جو کموڈٹی ایکسچینج ہے، وہاں بھی انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں بھی ایک لمبی نشست بھی کی، سوال و جواب بھی ہوئے، اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کا ہم نے ایک پیش رفت کی ہے۔ جس نوعیت کی میٹنگ ہوئی تھی، آپ اگر جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے دورے کے اختتام پر، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ
شاہ محمود قریشی دورہ ترکی کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹریزز کے حوالے سے بہت اہم میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ ترکی میں ہوگا اور اس میں جو امن و امان کے استحکام کے لیے تجاویز ہیں وہ دی جائیں گی. افغانستان میں کس طریقے سے امن ہو سکتا ہے اور امن بحال کیا جا سکتا ہے اس پر بھی اس ٹرائی لیٹرل سمٹ میں مشاورت ہوگی. ہم آگے بڑھیں گے, بات کریں گے کراچی اور رنگی ٹاؤن میں مدرسے کی وین میں آگ لگنے سے 14 بچے زخمی ہو گئے اور آگ یہ بتایا گیا کہ وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان اس سب معاملے میں نہیں ہوا تھا. رپورٹ ملاحظہ کیجیے. قطر اسپتال کے قریب مدرسہ وین میں آگ لگنے سے 14 بچے جھلس کر زخمی ہو گئے, جنہیں سول اسپتال کے برنس وارڈ سمیت دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. بچوں کی عمریں 7 سے 10 سال کے درمیان ہیں. 14 میں سے 9 بچوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے قطر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. دیگر 5 طالب علموں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا.